ہمارے نوجوان جو نعت خوانیوں میں بیٹھ رہے ہیں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر طاری ہو رہا ہے؟ اطمینان کے لیے جی نعت خوانیاں اٹینڈ کرتا ہوں میں، ابے بھائی تمہارے عمل میں تو چینج ہی نہیں آ رہا، نہ تم نمازی بنے، نہ تم نے لڑکی بازی چھوڑی، نہ تم نے گالیاں بکنا چھوڑی، نہ تم نے حرام کمانا چھوڑا، خالی تم نعت خوانیوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہو کہ تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تقاضائے شریعت کہاں چلے گئے؟ خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا، اس کی علامات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور مجھے امید تو نہیں، خیر ریکویسٹ کر دیتے ہیں، امید بالکل نہیں، بالکل یعنی 1% بھی امید نہیں ہے مجھے ان نعت خوانوں سے کہ جو ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ کے عذاب کی تحقیر ہوتی ہے۔ ایسے نعت لکھنے والے شعراء سے میری گزارش، ایسے شعر نہ لکھیں کہ ان کو بچوں کے سامنے پڑھا جائے تو وہ بے خوف ہو جائیں۔ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اوئے ہوئے، اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا۔ چلو ہو سکتا ہے شاعر ایسا ہو بہت ہی متقی پرہیزگار، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اب آپ نے جب پڑھ دیا بھئی آپ سب عاشق رسول ہیں، آپ کو تو دیکھ کے جہنم بھی خوف زدہ ہو جائے گی، شرم سے آنکھیں بند کر لے گی کہ عاشق رسول کو اپنے اندر لے لوں۔ آپ ہو گئے خوش فہمی کے شکار، ہوئے گا اچھا ہمیں دیکھ کے تو منکر نکیر بھی خبر سے چلے جائے گے، اور نہیں تو کہ عاشق رسول کو دیکھ کر تو وہ سوال بھی نہیں کریں گے، اس سے کیا سوال کرے تو عاشق رسول ہے، نکل جائیں گے وہ۔ یہ تصوراتی باتیں کر کر کے ہم نے بے خوف کر دیا قوم کو۔ یعنی یہاں تک میں نے جملے سنے ہیں کہ اوے بھائی ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ، یہ تو فلاں مکتب فکر کا کام ہے وہ کریں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال، میدان معاشر میں ذلت، عاشق رسول کہیں ذلیل نہیں ہوگا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق رسول کہیں ذلیل نہیں ہوگا۔ اچھا بیٹا ذرا آپ سامنے آ جا، ذرا عاشق رسول کہتے کس کو یہ بتا، ذرا عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ عشق تو قلبی کیفیت کا نام ہے، اس کی ظاہری علامات کون سی واجب قرار دی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اندر ہیں تمہارے اندر علامات۔ شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی پھوٹی کوڑی جیب میں نہ ہو اور کوئی کہے اور جی کروڑ پتی سیٹ صاحب، اور وہ کالر سیدھی کرے اور اکڑ کے بیٹھ جائے، اور آپ کے کیوں اکڑ رہا ہے؟ میں کروڑ پتی ہوں، پیسہ ہے جیب میں ایک بھی نہیں۔ تو پھر اس نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، عشق کی کوئی علامت اندر نہیں۔ وہ نعت خان نے کہا ہے ہم سب عاشق رسول ہیں، تو اس لیے میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں، خدا کا خوف۔ اب ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک آ جائے میں آپ کی بہن یا بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھا کتنے پڑھے ہو؟ میٹرک فیل، پیسہ کتنا ہے؟ پھوٹی کوڑی بھی جیب میں نہیں ہے جی، جاتے ہوئے آپ سے 10 روپے مانگ کے جاؤں گا تب چائے پیوں گا، صبح سے ناشتہ بھی نہیں ملا، اور بھی حرکتیں کرتے الٹی سیدھی جی وہ تو بالکل جاری و ساری ہیں۔ دن کے 12 بجے کالج کے باہر ہوتا ہوں، اور نائٹ میں ایک ایجوکیشن سینٹر سے لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، وہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں، ساری خراب حرکت ہے۔ ارے بھائی تو تجھ جیسے موبائل کو دوں گا اپنی بیٹی، لیکن ایک منٹ، سارے مجھے دوست کہتے ہیں میں ہیرو ہوں، اور چونکہ میں ہیرو ہوں اور ہیرو کو تو ہیروئن ملتی ہے تو کر دیجئے نکاح۔ بتائیے آپ اس کے خالی دوست اگر اس کو ہیرو کہہ رہے ہیں تو ہیرو مان لیں گے آپ اس کو؟ اگر دوست اس کو کہتے ہیں سیٹ، یار تو سیٹ لگتا ہے، سیٹ کروڑ پتی سیٹ لگتا ہے، ذرا پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے تو لگتا ہے کسی کروڑ پتی کی اولاد ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں خوبصورت سے گورے چٹے ہوتے ہیں نا، اچھا سا لباس پہن لے تو لگتا ہے پوش علاقے کا بچہ، برگر فیملی کا، لیکن ہوتا وہ لیاری میں رہتا ہے، کبھی آپ ادھر ادھر ایسے بیچارہ چھوٹے گھر کا ہوتا ہے، لیکن لگنے میں لگتا ہے ایسا ہے۔ تو خالی لوگوں کے کہنے سے آپ اس پہ یقین کر کے اس کو سب کچھ دے دیں گے، لیکن یہ عشق رسول دین کا معاملہ ایسا ہے، جن سے ملے بڑے متقی آدمی ہیں، نہ تقوی کا پتہ نہ متقی کا پتہ، نہ تقوی کی علامات۔ ارے بھائی کیسے ہیں یہ متقی؟ ظاہری علامت تو کوئی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ مسجد میں 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں ہر مہینے، یہ متقی ہو گیا جی، اور وہ خوش ہو رہا ہے، چوڑا ہے، چودھری صاحب بالکل چوڑا ہے، متقی، انا متقی۔ ارے بھائی تو کہاں سے متقی ہو گیا؟ خالی لوگوں نے کہا متقی ہو گئے۔ تو اب آپ سب بیٹھے ہوئے، میں آپ سب کو بولتا ہوں تم سب کروڑ پتی ہو، سب ایم این اے ہو، سب ایم پی ہو، تم سب پاکستان کے پرائم منسٹر ہو، مان لو۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب پاگل ہو گئے، انہیں باہر نکالو۔ میں تو پاگل ہو گیا۔ ایک نعت خان آپ میں کوئی عشق کی علامت نہ اور آپ کو کوئی عاشق رسول، وہ پاگل نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور فوراً یقین بھی کر لیں ہاں عاشق رسول ہے، اچھا ہم جائیں گے جہنم ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گی، فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، تشریف لائیے جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ اٹھایا جنت میں ڈال دیں گے۔ یار اس خوش فہمی کی دنیا سے کب باہر نکلیں گے ہم لوگ؟ یہ سارے قرآن بند کر دیں، سارے احکام فراموش کر دیں، یہ معاذ اللہ بیکار احکام ہیں۔
نبی کریم نے جو بیان فرمایا سب بیکار ہے۔ اب نعت خوان یہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کس سے منکر نکیر سوال کریں گے اور کس سے نہیں، اور کس کو دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب قوم کی سوچ یہ بن جائے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہ لے، حدیث سے نہ لے، علماء سے نہ لے، مفتیان کرام سے نہ لے، جو ہدایت کی بات کرے تو مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، جب یہ سوچ بن جائے اور وہ ہدایت ان اشعار سے لے جن اشعار میں تخیلات اور تصورات قائم کیے گئے ہیں اور ان سے اپنے اخروی نتائج کو مرتب کرنا شروع کر دے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ وہ کیسے ایک اچھی قوم بن سکتی ہے؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟